14 سورے ہیں, 114, ایک اور 14. بہت پیارا سن رہے ہیں آپ لوگ, بہت پیارا سن رہے ہیں. تو 114 سورے ہیں قرآن میں, ایک اور 14 سورے ہیں قرآن کے اندر. اور سب علماء نے, اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ آیات ہیں علی کی شان میں. 500 سے زیادہ آیات ہیں. میں اپنے بعض علماء کے اقوال دیکھ رہا تھا, ایک عالم نے لکھا کہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں. تو حضرات قرآن کے اندر بعض پورے سورے علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں. سورہ عادیات ہے, سورہ عادیات ہے, سوا سورہ ہے یہ. قرآن میں 100 سورے ہیں نا, 114 سورے. تو حضرات یہ سورہ ہے, 11 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ حضرات یہ بھی سورہ جو ہے غزوہ ذات السلاسل میں نازل ہوا ہے, مولا کی شان میں. یہاں پہ کیا کہا؟ والعادیات ضبحا, گھوڑوں کی قسم جب وہ فراٹے بھر رہے ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا. اور اس وقت کی قسم جب وہ گھوڑے تیزی سے اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں, ان کے جو پاؤں میں نال ہے جب وہ چٹانوں پہ لگتی ہے اس سے شعلے نکلتے ہیں, شعلوں کی قسم. جب وہ گھوڑے صبح کے وقت جمع ہوتے ہیں, پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کہا یہ جو ذات السلاسل میں میرا بھائی علی اکیلا جنگ کے لیے گیا تھا, میں نے تبرکن 4 5 7 بھیج دیے تھے. توجہ ہے, توجہ. کہ اس جنگ میں جو میرے بھائی نے حصہ لیا تھا, اور وہ افراد یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو گرفتار کرنے آئے, میرے بھائی نے کہا یا رسول خدا میری زندگی میں کوئی آپ کو گرفتار کرنے کی باتیں کرے, اجازت دیجئے میں رات ہی کو لے آتا ہوں ان سب کو. تو وہ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا 12,000 کا لشکر ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اس نے ایک مرتبہ جب میرے مولا کا کلام سنا نا تو اس نے کہا 12,000 کا لشکر ہے. تو رسول خدا نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے. آپ نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے جنگ کرو. ایک صحابی کو بھیجا آپ نے, وہ جس رفتار سے گئے تھے کہا یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا ہے. پیغمبر اسلام نے دوسرے کو بھیجا, پہنچ رہے ہیں, اور وہ بہرحال جانے کے بعد اسی رفتار سے واپس آئے. حضرات جب جا کے واپس آ گئے تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا یا علی اب آپ کی باری ہے. کہا یا رسول خدا اجازت دیجئے, وہ افراد جو کہہ رہے ہیں نا آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں, مجھے اجازت دیجئے انہیں گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. کہا یا علی رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا. پتہ نہیں کیسے پیش کروں, رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا, کیونکہ امیر المؤمنین رسول خدا رحمت الہی ہیں, علی جلال الہی ہیں. تو اب سینے میں جلال تھا. کہا یا رسول خدا رات کو سو نہیں پاؤں گا جب میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ کے دشمن سامنے بیٹھے ہیں. بھئی جب شیر بیٹھا ہو سامنے شکار ہو, روکنا بڑا مشکل ہوتا. لیکن یہ شیر خدا اسد اللہ الغالب تھے, اور وہ سامنے سارے دشمنان رسول خدا. لیکن خود رسول خدا نے کہا یا علی رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا, حملہ صبح کیجئے گا فجر کے فوراً بعد. تو پوری رات علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کرتے رہے, اور آنکھوں میں غیظ تھا. وہ جو 4 5 صحابہ ساتھ گئے تھے کہ ہم نے علی کی آنکھوں کو کبھی اتنا سرخ نہیں دیکھا, کہ آج آنکھیں جلال کا مظاہرہ کر رہے تھے. کہا یا علی کیا بات ہے, اتنا جلال کیوں؟ کہا رسول خدا کے دشمن میرے سامنے گھوڑے دوڑاتے رہے اور میں صبر کرتا رہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. جیسے فجر کی نماز پڑھی میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, جیسے گھوڑے کو ایڑ لگا خدا نے کہا والعادیات ضبحا. یہاں میرے مولا نے
گھوڑے کو ایڑ لگائے، چلنے لگے، وہاں سے سورہ نازل ہونے لگا. بس بھائی اس مولا کی شان میں کیا بیان کروں جس کے گھوڑے کے دوڑنے پہ خدا اس کے گھوڑے کی قسمیں کھائے. غور فرمایا آپ نے؟ جس کے گھوڑے کے دوڑنے پہ خدا اس کے فراٹوں کی تیز سے سانس لینا. آپ نے دیکھا ہے جب گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے، تیز سانس لیتا ہے تو اس کے نتنوں سے بڑی تیز آواز آتی ہے. اس آواز کو فراٹے کہتے ہیں اردو میں. خراٹے نہیں ہے، فراٹے بھرنا، گھوڑے کا فراٹے بھرنا. تو امیر المؤمنین کا گھوڑا دوڑے، فراٹے بھرے، اللہ ان فراٹوں کی قسمیں کھائے اور وہ آیت بن جائے.